رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتين والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات چل فرج ہو۔ مومنات گرامی، باکمال ہے وہ رب العزت کہ جس نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے در رسول و آل رسول سے منسلک کر دیا۔ عام در نہیں ہے، بہت بڑی درگاہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ۔ رسول بلند ہیں تبھی تو ان کی آل بھی بلند ہے۔ آپ اگر دیکھیے، جیسے کل کی مجلس ذہنوں میں ہے آپ کے کہ رسول اللہ کو لوگ ان کی منزلت تک نہیں پہنچ سکے، تو خود کیونکہ ان کی منزلت تک نہیں پہنچ سکے تو کوشش کی کہ جہاں پہ ہم ہیں بہت معافی کے ساتھ رسول اللہ کو وہاں پہ لے آئیں جہاں ہم ہیں۔ بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے رسول جن کے صدقے میں خدا کائنات بنائے۔ کل ہم نے سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ 128 کو سرنامہ کلام بنایا تھا۔ ارشاد کردگار سورہ توبہ میں کیا ہو رہا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے جیسا ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی کوالٹی کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ مومنوں کو عزیز رکھتا ہے اور مومنوں کی ہدایت کے لیے حریص ہے کہ مومن ہدایت یافتہ ہو۔ اور وہ حریص کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رؤوف رحیم، وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ آپ کے نبی کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے کہ وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی کہ یہ جو لفظ رؤوف ہے یہ اکثر مَمَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ان اللہ رؤوف بالعباد، کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے اور خدا کی رضائیں خریدے؟ ان اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے۔ سمجھ آیا؟ یہ لفظ رؤوف خدا کے لیے یوز ہوتا ہے، مگر سورہ توبہ کی 128ویں آیت میں رسول کے لیے استعمال ہوا۔ اور ایک امام بھی ہے جنہیں آپ رؤوف کہتے ہیں، امام الرؤوف کہتے ہیں نا۔ کس امام کو کہتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کو امام الرؤوف کہتے ہیں۔ اب یہ جو گھرانہ ہے پورا صفت ایک کی ہوتی ہے، نظر سب میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے جیسے سارا گھرانہ کریموں کا ہے، مگر جو کریم کہلائے وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ جیسے میں حضرت عباس کی جب فضائل پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ جو سارا گھرانہ حسینوں کا ہو، اس میں اگر کسی کو قمر کہا جائے تو وہاں پہ قمر کہلوانا بھی ایک ٹاسک ہے۔ سارا گھرانہ عابدوں کا ہو، اس میں کسی کو زین العابدین کہا جائے تو پھر اس کا عبادت گزار بننا بھی ایک ٹاسک ہے۔ تو جو سارا گھرانہ کریموں کا ہو کریموں کا ہو، اس میں
اگر کسی کو کریم آل محمد کہا جائے کہ جس کی کریمی کو دیکھ کر ساری دنیا کو پتا چلے کہ گھرانہ محمد ہے کیسا، وہ کریم امام حسن مجتبی ہے۔ وہ کریم امام حسن مجتبی، پورا گھرانہ، جیسے ابھی میں نے کہا رؤوف، خدا بھی رؤوف، رسول اللہ بھی رؤوف، اور رسول کا ایک بیٹا بھی مشہور ہو گئے رؤوف۔ یا اللہ صفتیں تیری ہیں، نظر کبھی تیرے حبیب میں آتی ہے، کبھی اس کی آل میں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا اسی لیے تو دکھاتا ہوں، کیونکہ میں تو نظر نہیں آتا، تجھے اگر رؤوف سمجھنا ہو، اگر نیچے سے آئے گا تو تو امام کے توسط سے رسول تک پہنچ، اور رسول کے توسط سے خدا تک پہنچ۔ رؤوف کا نارملی ترجمہ کرتے ہیں، کیا ہے رؤوف؟ بولنا تو پڑتا ہے، کیا مطلب ہے رؤوف کا؟ خدا رؤوف ہے، رسول رؤوف ہے، امام رؤوف ہے۔ رؤوف کہتے کسے ہیں؟ بولو، بولتے جائیں، تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا، بڑے مزہ آتا ہے مجھے جب آپ چپ کر جاتے ہیں، اچھا لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیں۔ رؤوف خدا کا لقب ہے نا، رؤوف الرحیم، غفور الرحیم، ہے نا، رؤوف بالعباد۔ مطلب کیا ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، ہم نا اللہ کے 99 صفتوں کو ایک گرینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر دیتے ہیں۔ رحمان بھی مہربان، رحیم بھی مہربان، رؤوف بھی مہربان۔ ایام ازا اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کریں اس دفعہ خود کو ٹاسک دیں، جیسے بچوں کو سمر ٹاسک ملتا ہے نا، آپ بھی خود کو ٹاسک دیں، اپنے آپ کو ان مجلسوں کے تبرک کا ٹاسک دیں۔ اس دفعہ اللہ کے 99 صفتوں کو مطلب کے ساتھ سمجھیں۔ 99 نیمز جو اللہ کے ہیں ان کو میننگز کے ساتھ سمجھیں۔ خالی کریم کا مطلب کرم کرنے والا نہیں ہے، خالی جود کا مطلب دینے والا نہیں ہے۔ جود و سخا اس سخی کو کہتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ سخی مانگنے پہ دیتا ہے اور جواد دیکھ کر ہی دے دیتا ہے۔ جس کے در پہ مانگنا نہ پڑے، تمہارا رب جود و سخا ہے کہ وہ دیکھتا نہیں ہے، بس عطا کر دیتا ہے۔ مہربان رحیم بھی، مہربان رحمان بھی، مہربان رؤوف بھی۔ شاباش ہے بھائی، شاباش ہے۔ مہربان رحم کرنے والا، کل کی مجلس میں ذہنوں میں ہے، جو مانے ان پر بھی رحم کرے اور جو اس کو نہ مانے اس پر بھی رحم کرے۔ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کو بھی دیتا ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ان کو نہیں پتا کہ میں ان کا رب ہوں، مگر مجھے تو پتا ہے یہ میری مخلوق ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی نے آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، آٹھویں امام سے سوال کیا کہ جب مولا علی خلافت کی ظاہری کرسی پہ بیٹھے، مطلب چوتھے نمبر پر، جب مولا کو خلافت ملی اور وہ تاریخ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے، تو تب مولا کو چاہیے تھا کہ جب وہ خلیفہ بن گئے تو امت سے اپنی ولایت کا اقرار کرواتے۔ وہ تو طاقتور تھے، خلافت بھی مل گئی، شجاع تو وہ پہلے ہی تھے، قوت پروردگار تو وہ پہلے ہی تھے، صاحب ذوالفقار پہلے تھے، اب تو مسند بھی مل گئی، تو اب لوگوں سے اپنی ولایت کا اقرار کرواتے۔ جب یہ مولا سے سوال کیا تو مولا نے کہا کیوں کرواتے؟ کہ مولا اب تو طاقتور ہو گئے،
اب تو ان کے پاس اقتدار آ گیا. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے 8ویں امام نے بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا میرے جد علی جتنے بھی طاقتور ہو جائیں مگر خدا سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے نا. کہا جب خدا پورا قدرت رکھتے ہوئے فرعون کو خدا بنتے دیکھتا رہتا ہے, شداد کو خدا بنتے دیکھتا رہتا ہے, ان پہ نعمتیں بھی نہیں روکتا ہے, تو میرے جد علی بھی اس بے نیاز رب کے بے نیاز ولی ہیں. کوئی مانے نہ مانے مانے یا نہ مانے, جیسے خدا کو کوئی نہیں مانتا وہ رب رہتا ہے, مولا علی کو کوئی نہ مانے وہ اللہ کے ولی رہیں گے, بے نیاز ہیں. تو یہ صفتیں انہیں گاڈ گفٹڈ اللہ کی طرف سے. رؤوف ایسے مہربان کو کہتے ہیں کہ جو درگزر کر کے مہربانی کرے. ایک کو پتہ ہو بندہ خراب ہے, ایک کو پتہ ہے گناہ گار ہے, ایک کو پتہ ہے میں نعمتیں دیتی ہوں یہ اس کو مس یوز کرتا ہے. اللہ رؤوف کیوں ہے؟ کیونکہ خدا درگزر کر کے تم پر نوازشیں کرتا چلا جاتا ہے. امام رؤوف اور آپ کے رسول یہ سب رؤوف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فطرتیں جانتے ہیں مگر ہدایت کرنا نہیں چھوڑتے. یہ اس امید پہ تمہیں کھینچ کے لے آتے ہیں کہ بیٹا یہی تمہیں سمجھاتی ہوں, قدر کرو اس 2.25 مہینے کی ورکشاپ جو فری آف کاسٹ حسین لگا دیتے ہیں. ادھر دنیا کا رنگ چڑھنے لگتا ہے, ادھر حسین کھینچ کے فرش عزا پہ لے آتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے کدھر. اور زیادہ جب اندر گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہے, غموں کا بوجھ بڑھتا ہے, بندہ ڈسکنیکٹ ہونے لگتا ہے, تو یہ ہاتھ پکڑ کے کربلا بلا لیتے ہیں, اے بندے جڑ کے بات کر. ہم انہیں چھوڑنا چاہیں بھی نا, اول تو چھوڑنا کیوں چاہیں, لیکن گناہ گار بنتا ہے, آنکھوں پہ غفلت کی پٹی بن جاتی ہے. ایسے ہی کہہ رہی ہوں, مولا جملہ سنیے گا نا, ہم انہیں چھوڑنا بھی چاہیں تو میری جان یہ ہمیں نہیں چھوڑتے, یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو سنوارتے ہیں, نکھارتے ہیں, کیونکہ در ہادیوں کا ہے. اور رسول اللہ کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ اپنی امت کو عزیز رکھتے ہیں. بیٹا یہ جو تم پہ عذاب نہیں آ رہا, پچھلی ساری امتوں پہ عذاب آتا تھا. جب گناہ کرتی تھی کوئی امت آن دا اسپاٹ سزا ملتی تھی. چوری کوئی کرتا تھا, فرشتے اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ کے جاتے تھے یہ چور ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا تھا, صبح اٹھتا تھا اس کا چہرہ سیاہ ہوتا تھا, لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ گناہ کر کے آیا ہے. آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ سوال پوچھ رہی. اور ایک بات بتاؤں, باقی سارے نبیوں کی امتیں ایک ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. کسی نے ملاوٹ کی عذاب, کسی نے غیر شرعی فعل کیے عذاب, کسی نے اللہ کی حکم عدولی کی, ہفتے کو مچھلی نہ پکڑو اتوار کو پکڑو, انہوں نے کر لیا, انہیں بندر کی شکل مسخ کر دیا. ایک ایک گناہ کرنے پہ اللہ آن دا اسپاٹ سزا دے رہا ہے. پہاڑ اٹھا کر سر پہ رکھ دیا کہ جھکو گے تو یہ ہٹے گا. چاہتا تو آپ سے بھی ایسے نمازیں پڑھوا لیتا, کیوں نہیں پڑھوا سکتا؟ ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ منہ ہی نہ کھلتا. کھانا کھاتی ہیں نا, منہ کھلتا ہے تو کھاتی ہیں. اللہ کہتا سجدہ کرے گی تو اگلی غذا کے لیے منہ کھلے گا. وہ کر نہیں سکتا تھا,
کر سکتا تھا. ایک نماز پڑھتی ایک ٹائم کا کھانا ملتا, دوسری نماز پڑھتی دوسرے ٹائم کا کھانا ملتا. خدا چاہتا تو ایسے کر سکتا تھا, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے آپ کو اتنی شے کیوں دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ آپ کون سے بہت عبادت گزار ہیں. ہم کو خدا نے شے اس لیے دی ہے کہ ہم پہ کوئی رحمت بن کے چھایا ہوا ہے. ہم پہ رحمت کا سایہ ہے, ہم پہ رحمت کا سایہ ہے. بیٹا جو لوگ کہتے ہیں نبی تھا, ہمارے ہاں نبی تھا نہیں, نبی ہے. اور نبی اس طرح ہے, پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. بیٹا یہ رحمت للعالمین کی وجہ ہے کہ جنہوں نے ہر دعا میں صرف امت کی شفاعت مانگی. اللہ میری امت پر عذاب نہیں, اللہ میری امت پہ رحمتیں, اللہ میری امت کو رزق دے, اللہ میری امت کو شافے, میری شفاعت میری امت کے لیے. رسول مر گئے ہوتے تو تم پہ عذاب آ گیا ہوتا. ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر سلام بھیجتے تھے نہیں, سلام بھیجتے ہیں, بھیجتے ہیں. تھے ہوتا تو سمجھ میں آتا جب تک تھے اللہ بھیج رہا تھا, مگر بھیج رہے ہیں تو پتا چلا کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ نبی تھا نہیں, نبی ہے. نبوت مرتی نہیں ہے. یہی تو میں کہتی ہوں, نبی سننا ہو تو کسی شیعہ سے سنیں. ہمارے ہاں وفات اور ولادت ڈیفرنٹ ڈیز میں ہے. تاریخوں کا مسئلہ ہے نا بیٹا, تاریخوں کا مسئلہ ہے. سیدھی سی بات کر رہی ہوں. دیکھو ہمارے ہاں شہادت 27 صفر یا 28 صفر 11 ہجری, ٹھیک ہے, اور ہمارے برادران کے ہاں وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری. چلو سن ایک ہے. اس کے بعد شہادت 12 ربیع الاول اور ولادت بھی. آپ کے ہاں ولادت 17 ربیع الاول. تو بیٹا اس سے یہ کوئی قابل بحث گفتگو نہیں ہے. اس میں ہم بحث نہیں کر سکتے کہ آپ 12 کہتے ہیں ہم 17 کہتے ہیں. اس میں بحث والی بات نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے اس کے جانے کا غم بھی تو منائے. غم نہیں ہے, مطلب رحمت چلی جائے دنیا سے, ظاہری طور پر وجود برکت اٹھ جائے دنیا سے. اس لیے میں ظاہری طور پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ نبی موجود ہیں مگر اب نظر تو نہیں آ رہے نا جو اتنے عاشق تھے. میں مسلسل مثال یہی دیتی ہوں کہ اگر اگر میرے والد کی ولادت جس دن ہوئی کسی بھی ڈیٹ پر, اگر ان کا وصال بھی اسی تاریخ پر ہو جائے, مثال دوں جیسے 10 مارچ, پیدا 10 مارچ کو ہوئے, انتقال بھی 10 مارچ کو ہو گیا, کوئی انیوژول چیز نہیں ہے, ہو سکتا ہے. لیکن بحیثیت اولاد میرا فرض کیا ہے؟ جب تک وہ زندہ تھے میں 10 مارچ کو ان کی سالگرہ مناتی تھی, کیک بھی کٹتا تھا, گھر بھی سجتا تھا, کھانا بھی ہوتا ہے, مثال دے رہی ہوں. لیکن جب وہ 10 مارچ کو مر گئے, وصال ہو گیا, وفات ہو گئی, تو اب 10 مارچ جب اگلے سال آئے گا تو میں غبارے لگاؤں گی. کیوں بھائی؟ ولادت ہے نا.
تو آپ کہیں گی بھائی ہوگی ولادت، نہ میں کیک کاٹوں گی، نہ میں غبارے لگاؤں گی، نہ میں لائٹیں جلاؤں گی، بلکہ میں اب سالگرہ کی جگہ برسی کروں گی، ختم کرواؤں، قرآن پڑھواؤں، مجلس کرواؤں، ماتم کرواؤں، غربا میں کھانے تقسیم کروں، مگر گھر میں قمقمے لائٹیں نہیں لگاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ خوشی جو میرے باپ کی صورت میں تھی اب وہ غم میں بدل گئی ہے۔ مجھے اپنے بابا کے لیے یہ فارمولہ سمجھ آ رہا ہے، مجھے رسول اللہ جو کہ امت کے باپ ہے، مان لیا آپ کی بات کہ جس دن ولادت ہے اسی دن شہادت ہے، تو اس سے ایک دن بعد یا ایک دن پہلے غم تو مناؤ، غم تو مناؤ تاکہ پتہ چلے خوشی تو سب کر لیتے ہیں، غم وہی کرتا ہے جس کو دکھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ، ہم شیعوں کے ہاں نا بہت کھل کے کہہ رہی ہوں، علی سے بھی اوپر ہے، بڑا سیدھا عقیدہ ہے ہمارا، ہمارے ہاں توحید، عدل، نبوت، پھر امامت، یہ کلیئر ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں ہمارے ہاں نبی افضل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے اماموں کا بھی مولا ہے۔ دنیا مولا علی کو مولا کہتی ہے اور مولا علی رسول اللہ کو مولا کہتے ہیں۔ نبی کو درد ہے امت کا، وہ آپ کو ہدایت کے راستے پہ دیکھنا چاہتا ہے، نبی آپ کو گمراہی کے راستے سے بچانا چاہتے ہیں، اور اسی گمراہی کے راستے سے بچانے کے لیے رسول اللہ اطرتی چھوڑ کر گئے، اطرتی جسے سنتی کر دیا گیا، معافی چاہتی ہوں، اولاد چھوڑی، نسل چھوڑی کہ جنہیں میں نے ہاتھوں سے تراشا ہے ان سے بہتر ہادی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھا رہے ہیں؟ ان کی تربیت کا انداز، انہوں نے صرف ہدایتیں نہیں دی ہیں، اخلاقیات بھی سکھائی ہیں، جنہیں کریم آل محمد کہتی ہیں۔ پتہ کیا، ہم نے امام حسین، امام حسن، مولا علی، ان سے چیزیں لے لی مگر صفتیں نہیں لی۔ امام حسن سے دسترخوان لے لیا اور سال میں ایک دفعہ دسترخوان کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سخاوت کا حق ادا کر دیا، وہ برکت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے ریلیٹیوز کو بلا کر گھر میں کھانا کھلانا برکت ہے، اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، اور نہ میں برائی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، مگر ان کو بھی تو کھلائیے جنہیں کھلانے کا حق ہے۔ امام حسن کا اسٹائل، امام حسن کھلاتے تھے نا تو دھتکارتے نہیں تھے، کھلاتے تھے تو عزت کے ساتھ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، گزر رہے تھے امام حسن مجتبیٰ، گزرتے میں دیکھا ایک فقیروں کا ٹولہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب وہ فقیروں کا ٹولہ کھانا کھا رہے ہیں، سوکھی روٹیاں، کسی کے پاس کچھ جو کے دانے، کچھ گندم، جو غربا کے پاس ہوتا ہے۔ امام گزرتے گزرتے اتر گئے، دیکھا کھا رہے ہیں، امام وہیں پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا مولا آئیے آئیے آپ بھی کھائیے، ہم جیسے کوئی کہا نہیں نہیں بھائی تم کھاؤ الحمدللہ۔ جیسے ہی اس نے کہا مولا آئیے، مولا اتنا شائستہ انداز میں بولے ہاں مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، جیسے کہ ہاں دیکھیں ایک اپنائیت ہو گئی نا، ہاں میرا بھی دل چاہ رہا تھا کھانے کو۔ امام بیٹھ گئے وہیں پر، اگلے نے کہا مولا ہمارے پاس تو یہی سوکھی روٹی ہے، مولا نے مسکرا کے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، جب بھوک ہو تو سوکھی روٹی بھی شہد ہوتی ہے۔ مولا نے اتنی عزت دی
کہ سارے فقیروں نے اپنی عبا بچھائی، جس کے پاس جو تھا وہ دسترخوان کی شکل میں امام حسن کی بارگاہ میں رکھ دیا. کسی نے دانے رکھ دیے، کسی نے چنے رکھے، کسی نے گندم رکھی. امام نے ایک ایک دانہ اٹھاتے گئے، کہا آج تو میری پسند کا کھانا، کیا کمال ہے. عزت دے کے کھاتے رہے، اور جب کھا چکے تھوڑا تھوڑا کھایا. کھانے کے بعد انہوں نے پتا کیا کہا؟ کہنے لگے آج میں تمہارا مہمان تھا، کل تم میرے مہمان. بیٹا اگر چاہتے تو امام حسن مجتبیٰ اس طرح بھی دعوت دے سکتے تھے، کیا کھا رہے ہو تم لوگ، کل میرے دسترخوان پہ آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کھانا ہوتا کیا ہے تم لوگ کیا گندم اور جو کھا رہے ہو، آؤ میں تمہیں اچھا والا کھلاؤ، یہ کوئی کھانا ہے. اس طرح بھی بلا سکتے تھے. اور وہ غریب غربا آتے ضرور، مگر امام نے عزت پہلے دی، کھلایا بعد میں، تاکہ بشر کو پتا چلے جو بھی تم کھلا رہے ہو، کچھ بھی تم کھلا رہے ہو، رازق تو وہی ہے جو تمہیں دے رہا ہے. امام نے کہہ دیا آج میں تمہارا مہمان، کل تم میرے بن جاؤ. سب کو ایڈریس لکھ کر دیا، فلاں جگہ آ جانا، دسترخوان لگا ہوگا. سارے پہنچ گئے. اب جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ دسترخوان پہ دنیا کی ہر نعمت رکھی ہوئی تھی. شرما کر کونے پہ بیٹھ گئے. امام حسن اتنا کچھ، امام آپ نے یہ کیا کر دیا، اتنی نعمتیں. اب امام نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے لگایا، تم کھاؤ تمہیں پتا چلے رزق کیا ہے. امام نے کہا کل میں آیا تھا، جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے مجھے کھلا دیا، آج جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ تمہیں کھلا رہا ہوں. سمجھ آئی؟ بیٹا صرف کھلانا نہیں ہے، اگلے کو توقیر کے ساتھ کھلانا ہے. یہ قرینہ اہل بیت ہے. امام حسن مجتبیٰ کا کمال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم امام کو دیکھتے تھے ہمیں دو شخصیتیں یاد آتی تھی. پوچھا وہ دو شخصیتیں کون سی؟ کہا ایک سراپا دیکھ کر. جانتے ہیں کس سے ملتے تھے امام حسن مجتبیٰ؟ کا ایک سب سے زیادہ مشابہ تھے امام حسن مجتبیٰ. کس سے مشابہ تھے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. کس سے مشابہ تھے؟ رسول خدا سے، یعنی کہ سراپا، بالکل رسول جیسا. عرب کے لوگ کہتے تھے جب ہم حسن کو دیکھتے ہیں ہمیں دو شخصیتیں یاد آتی ہیں. کہا کون؟ کہا سراپا دیکھ کر رسول یاد آتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتا دیکھ کر ختیجہ یاد آتی ہے، نانی کا مجسم سراپا. جناب ختیجہ نانی ہے امام حسن مجتبیٰ کی. کہا امام حسن کا خرچ کرنے کا انداز نانی جیسا تھا. وہ خدا کے راستے میں انفاق کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے تو لوگ اس انداز کو دیکھ کے کہتے تھے ہاتھ نہیں رکتا، کیونکہ ملیکۃ العرب کا نواسا ہے کہ جس نے عربوں جیسے بدوؤں کو مالا مال کر دیا، اور مال ختیجہ پہ پلنے والا اسلام ہے نا. اسلام جوان ہوا ہے جناب ختیجہ کے ٹکڑوں پر. بعد میں جو مرضی سخی و غنی لکھ لے، مگر جو سخاوت ختیجہ کر گئی نا، وہ سخاوت اور کوئی نہیں کر گیا. اور یاد رکھیے بی بی نے کیا کہا تھا جب رسول کے آگے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو بی بی ختیجہ نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا، تم میں سے تو بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قرضے مجھ سے معاف کروا کے کلمہ پڑھا ہے. لالچ میں جنہوں نے کلمے پڑھے
بیٹا انہیں کیا عشق رسول، کیا معرفت رسول، اور بہت ہاتھ جوڑ کر کہوں کیا آل رسول، کیا آل رسول، کسی آل کو، کسی اولاد کو سکون سے رہنے نہیں دیا۔ اور میں مسلسل بات یہی کر رہی ہوں کہ بیٹا نہیں لحاظ کرنا تھا کسی کا تو کم از کم پنجتن تک کا تو کر لیتے، ہے نا، 5 کو تو پہچان لیتے جن کا تعارف رسول نے کروایا، 27 کو رسول اللہ کی شہادت، آج 29 ہے۔ آج پتہ کیا ہوا ہے؟ آج 3 دن رکھنے کے بعد علی نے تدفین کی ہے رسول اللہ کی۔ بیٹا اکثر انتظار کرتے رہتے ہیں نا ہم لوگ، کسی کا بچہ باہر ہو، کسی کا گھر والا پردیس میں ہو تو جنازہ رکھا جاتا ہے۔ جب تک جنازہ رکھا ہو نا تب تک بیٹیوں کے دل کو سکون رہتا ہے، مگر جس دن تدفین ہوتی ہے نا اس دن چاہے وہ 10 دن رکھا رہے، جس دن تدفین ہوتی ہے اس دن بیٹیاں مر جاتی ہیں۔ عزاداران امام، آج جناب فاطمہ کی یتیمی کا آغاز ہے، آج جناب فاطمہ کی یتیمی کا آغاز ہے۔ 3 دن جنازہ رکھ کر آج علی دفنا رہے ہیں۔ آج علی نے بابا کا جنازہ دفنا دیا، وصیت پڑھی گئی۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی وصیت ہے کہ انہیں فلاں کے حجرے میں دفن کیا جائے، رسول اللہ کی وصیت کا احترام کر کر بیٹا اس کے بعد جنازہ رسول اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا جس کے بارے میں وصیت لکھی گئی تھی۔ اب اللہ جانے واللہ عالم، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ جہاں رسول دفن ہو گئے نا اس کے بعد پنجتن میں سے کوئی دفن نہیں ہوا۔ حسن کے جنازے پہ تیر، فاطمہ کا جنازہ عزاداروں پوشیدہ پوشیدہ۔ تمام مسلمانوں سے سوال کرو ہاتھوں کو جوڑ کر، یہ کوئی گفتگو اندر کا درد ہے، اندر کا درد، یہ درد پوچھو نا آپ سے کہ اگر کسی کو رسول کے ساتھ دفن کرنا ہی تھا تو کم از کم فاطمہ کو کر دیتے، کیونکہ وہ تو بابا کے بغیر مر گئی فاطمہ۔ عزاداران امام، عزاداران امام، پنجتن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں دفن ہوئے؟ جو دفن ہوئے عاشقان رسول تھے، ان کی وصیت تھی، انہیں دفن کر دیا گیا۔ اگر پنجتن بھی کہتے کہ ہمیں دفن کریں تو ان کو بھی کر دیتے۔ اس بات پر سے نقاب اٹھائی امام حسن نے، انہوں نے وصیت ہی کر دی کہ اگر میں مروں نا تو مجھے نانا کے روضے پہ دفن کر دینا۔ یہاں امام حسن مجتبی وصیت سنی ہو نا امام حسن کی، اس میں ایک جملہ لکھا ہے اگر نانا کے روضے پہ دفن نہ ہونے دیں تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ میں پوچھوں امام حسن مجتبی آپ کو پتا تھا کہ دفن نہیں ہونے دیں گے؟ کہا اس لیے وصیت کی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ لوگوں کتنا ظلم ہوا آل محمد پر۔ جنازہ روضہ رسول کی طرح ادھر گیا، شور مچ گیا، شور، حسن کا جنازہ آ رہا ہے، حسن کا جنازہ آ رہا ہے۔ امام حسین کھڑے ہیں، امام حسین نے کہا نانا کے پہلو میں دفن ہوگا۔ بہت معذرت کے ساتھ تاریخ خود پڑھ لیجئے گا، تاریخ میں جملے یہی لکھے ہیں کہ کسی خاتون کا نام ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں اس جنازے کو میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ اب ہسٹری آپ خود پڑھیے گا، اب جب پڑھ لیجئے گا تو بتائیے گا کہ وہ کیا تھا۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا، لیکن امام نے کہا کیونکہ نانا کی قبر ہے، حسن کی وصیت ہے، ہم بھائی کے لیے کریں گے۔ غازی عباس نے تلوار نکالی، حسین نے رو کر کہا عباس لڑنا نہیں، اب
ادھر سے تیروں کی باریں، عزاداروں سرخ ہو گیا، حسن مجتبیٰ کا کفن سرخ ہو گیا، حسن مجتبیٰ کا کفن سرخ ہو گیا۔ بیٹیاں بیٹھی ہو، بہنیں بیٹھی ہو، سوال پوچھوں، درمیان میں سے جب جنازہ اٹھتا ہے، بھائی جنازہ لے جاتے ہیں نا قبرستان، آپ بتائیے کیا بہنیں بھی اٹھ جاتی ہیں؟ کتنی دیر تک بہنیں بے ہوش پڑی رہتی ہیں، کہیں زوجہ بے ہوش، کہیں بچے بے ہوش۔ عزاداروں ابھی تو یہی منظر تھا، صحن امام حسن کا، دروازے پہ دستک ہوئی، اب جو دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ جنازہ پلٹ کے واپس آ گیا، ادھر جنازہ واپس آیا، زینب کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی، انا للہ، ہائے بابا، جنازوں سے دشمنیاں کون نکالتا ہے؟ الا لعنت اللہ۔ اجرکم اللہ۔ اب سمجھ میں آیا جناب سیدہ نے 2 کفن کیوں دیے تھے؟ جناب زینب کو 2 کفن کیوں دیے تھے؟ زینب جب ایک کفن خون میں بھر جائے تو زینب دوسرا کفن دے دینا، زینب تیر بڑے پیار سے نکالنا۔ عزاداروں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، امام حسن مجتبیٰ، آپ کے تیر تو بہنوں نے نکال دیے، مگر حسین کے بدن کے تیر گھوڑے سے گرتے ہی پشت کے تیر سینے سے باہر نکلے۔ پروردگارا، آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے، بانیان کا فرش عزا بچھانا کہو، جس رزق خیر سے بچھا ہے اللہ برکت عطا فرما، مومنوں کو صحت دے، اور مالک یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔